آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جموں کشمیر نیشنلسٹ پیپلز فرنٹ کے پریزیڈنٹ صاحب مظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج. مظفر صاحب آپ کو آئی این ایس پوسٹ نیوز میں ویلکم ہے. مظفر تھینک یو. صاحب جو دارہ 370 کو لے کے یہاں پہ ایک مدعا بنا ہوا ہے تو آپ کو کس طرح کی تبدیلی لگتی ہے جموں کشمیر میں, کس طرح کا بدلاؤ آیا؟ دیکھیے یہ تو ہونا ہی تھا. اصل بنیاد اس آرٹیکل 370 کی تباہی کی جو بنیاد پڑی ہے وہ نیشنل کانفرنس نے ہی ڈالی ہے. جی 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 اینڈ وی ویلکم دس ڈیسیجن فرام آنریبل سپریم کورٹ. یہ ہونا ہی تھا, کسی بھی دن ہونا ہی تھا, تو اس میں دکھ کی کیا بات ہے, خوشی کی بات ہے, جی جی اچھی بات ہے. جس دیش کے ساتھ ہمارا یہ ایسیشن ہوا ہے, جس دیش کو ہم اپنا دیش مانتے ہیں, جی جی اس دیش میں الگ طریقے سے الگ پہچان بنا کر جسٹس تو ہے نہیں. جی جی دس از ایبسلیوٹلی انجسٹس. جی تو چلیے ٹھیک ہے جو بھی ہوا, لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دکھ ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جب آنریبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جب فیصلہ سنانا شروع کیا جی جی تو اسی وقت سنتے سنتے ہی پتہ چلا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیاں جنہوں نے اس دیش کو, اس جموں کشمیر کا ایسیشن الحاق بھارت کے ساتھ کیا, جی تو اسی وقت یہ سب کچھ ہونا تھا اور ہوا بھی. جی جی 1953 میں ہی وزیر اعلیٰ شیخ محمد عبداللہ کو, وزیر اعظم کو گرفتار کیا گیا. جی 1964 میں وزیر اعظم کا پوسٹ جو تھا اس کو وزیر اعلیٰ میں کنورٹ کیا گیا, اور جو یہ ہمارے یہ گورنر صاحب ہیں, وہ صدر ریاست تھے, وہ گورنر میں ہو گئے. جی جی تو چلتے 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 انہی پولیٹیکل پارٹیوں نے جو آج ماتم منا رہے ہیں, انہوں نے اس آرٹیکل 370 کی 92 امینڈمنٹس کی ہے, جی جی اور اس کو اتنا کھوکھلا کر دیا, اور اس کو اتنا ایک پوائنٹ بنا دیا, پوائنٹ فار ڈسکشن, جی کہ سوچنا پڑا بھارت سرکار کو کہ اس کو ریموو کرنا چاہیے. جی اگر ایگزیکٹلی یہ یاد کریں گے ہسٹری کو, تو میں بتاؤں گا ان سے کہ 3 مارچ 1981 میں بھی شیخ صاحب نے اسمبلی میں بولا تھا کہ دس از یہ قرآنی آیات نہیں ہے کہ اس کو بدلایا نہیں جا سکتا ہے. تو ہی دیٹ ٹائم واز ان فیور آف ایبروگیشن آف آرٹیکل 370. جی جب یہ مانتے ہیں کہ ہم دیش واسی ہیں, ہندوستان ہمارا دیش ہے, تو بھارت دیش میں جو حقوق دوسرے اسٹیٹوں کے ہیں جی جی وہ ہمارے بھی ہیں. اب یہ لوگ اسی بہانے انہوں نے ایک بار ایسا کیا کہ 20 سال تک رائے شماری کا نعرہ دیا, جی 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 اور رائے شماری کے بعد پھر وہی کہانی آ گئی, جی پھر انہوں نے کرسیاں پکڑ لی. جی 1964 میں ڈاکٹر فاروق صاحب الفتح کے ملیٹنٹ ونگ کے لیڈر بن گئے. جی تو جتنا کچھ بولا جاتا ہے وہ صحیح ہے کہ آرٹیکل 370 کے ذریعے ہی جموں کشمیر کے بچوں میں, جموں کشمیر کے عوام میں جی ایک علیحدگی پسندی کا رجحان ضرور بڑھ رہا تھا, جی جی اور یہی پولیٹیکل پارٹیاں اس کو عروج بھی دے رہی تھی, اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا. تو میں بتانا چاہتا ہوں دوسری ایک پارٹی کو کہ کیا ضرورت تھی ان کو بی جے پی کے ساتھ الائنس کرنے کی, جی جبکہ ان دنوں جتنے بھی سکالرس ہیں, مفکر لوگ ہیں, انہوں نے ان کو بولا تھا کہ یہ ساؤتھ پول اور نارتھ پول کا ملاپ ہوگا, تب مانا نہیں. دوسری پارٹیوں نے ان کو سپورٹ دیا تھا, تب بھی انہوں نے مانا نہیں. اپنے عیش و عشرت کے لیے یہ پولیٹیکل پارٹیاں 370 کو استعمال کر رہی تھیں. جی اچھا ہوا, اٹ ہیز ناؤ گان, اٹ از اے ہسٹری ناؤ, اٹ از ڈیڈ. تو یہ اسی دن پتا تھا کہ جس دن پارلیمنٹ نے بڑی کافی اکثریت کے ساتھ اس کو پاس کیا, جی اور جو رونا روتے تھے انہوں نے بھی اس پہ اپنا ووٹ بھی دیا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آج کا ڈیسیجن ہے, یہ بند عقل کا تالا کھولنے کے برابر ہے. مظفر صاحب میرا سوال ہے کہ وکاس میں کتنی تیزی آئی, جہاں جیسے یہاں پہ ابھی ٹرین نظر آ رہی ہیں جو پٹریوں پہ دوڑتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں, سڑکیں بن رہے ہیں, بڑے بڑے فلائی اوور بن رہے ہیں, تو کتنا بدلاؤ آیا جموں کشمیر میں؟
یہ آپ اور میں دیکھ سکتے ہیں جی کہ کتنا بدلاؤ آ رہا ہے، لیکن جنہوں نے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی ہے ماننے کو تیار ہی نہیں، ان کو نہیں لگ رہا ہے کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ جی جی سمارٹ سٹی کا پروجیکٹ چل رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، جی اور جو ہمارے رنگ روڈ ہے ان پہ بھی زوردار کام چل رہا ہے۔ ٹرین آنے والی ہے، جنوری میں سٹارٹ ہو جائے گی، جی جی اور ایمز آ گیا ہے، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، دوسرے کالج بن رہے ہیں، یونیورسٹیاں بن رہی ہیں، جی جی کافی ترقی ہو رہی ہے۔ اور اب لوگوں کو کیا چاہیے؟ لوگوں کو انفراسٹرکچر چاہیے، لوگوں کو ایجوکیشن چاہیے، لوگوں کو نوکریاں چاہیے۔ تو جب آپ ترقی کے راہ پر چلیں گے، آپ کے لیے ایک انفراسٹرکچر کافی ہو، انڈسٹری سسٹم آپ کا مضبوط ہو، اور تبھی آپ کو جابز بھی مل سکتی ہیں۔ جی جی تو چونکہ ہماری قوم کو یہ عادت سی ہو گئی تھی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے ناچ گانا کر لو، جی اچھل کود کر لو تو آپ کو نوکری ملے گی۔ جی جی یہ ایس ایس آر بھی، دوسرے ادارے، یہ سب دکھاوے کے طور پر استعمال کیے جا رہے تھے، جی اور پولیٹیکل پارٹیاں اپنے ول کے مطابق اپنا کام کر رہے تھے۔ تو اگر محاسبہ کیا جائے، میں اپنی پارٹی جموں کشمیر نیشنلسٹ پیپلز فرنٹ کی طرف سے کہتا ہوں جی جی اپنے عوام کو جی کہ اگر انہوں نے ہماری پارٹی کو مینڈیٹ دے دیا جی تو میں ان کو دکھاؤں گا کہ جن پولیٹیکل پارٹیوں نے ان کا استحصال کیا ہے وہ کتنے فریبی ہیں، کتنے فراڈ لوگ ہیں، کتنے جرائم انہوں نے کیے ہیں، جی جی اور کتنی چوریاں اور ڈکیٹی انہوں نے اس قوم سے آج تک کی ہے۔ اور اللہ کے دربار میں دیری ضرور ہے لیکن جی اندھیر نہیں ہے۔ آج موقع ملا، اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا، جی جی تو راستہ دکھایا۔ اب ضرور ان کا حساب لگے گا، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ جی جی کتاب نئی ہے، آغاز باب کب ہوگا؟ تو مظفر صاحب جنہوں نے آخر پہ کشمیر کو جی لوٹا جی اب ان جی کا حساب ہوگا۔ مظفر صاحب آخر پہ ایک سوال، آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کی جو جموں کشمیر کی جنتا ہے وہ اب الیکشن کے لیے تیار ہے ووٹ ڈالنے میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی الیکشن ہونا چاہیے، ایک سرکار بننی چاہیے جموں کشمیر میں؟ دیکھیے کتنے کٹھن حالات میں جب گولیاں چل رہی تھی، جی 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 جب الیکشن سٹاپ پر پتھراؤ ہوا کرتا تھا، تب بھی لوگوں نے ووٹ ڈالا۔ لوگ یہاں پیسفل رہنا چاہتے ہیں، جی امن جی سے رہنا چاہتے جی ہیں، جی لوگ یہ تخریبی کارروائیاں نہیں چاہتے ہیں۔ جی جی تو تب بھی لوگوں نے ووٹ دیا جب کٹھن حالات تھے۔ تو جی جی آج بھی لوگ ترس رہے ہیں کہ کب ہمیں موقع ملا اس بابر راج سے چھٹکارا حاصل کرنے جی کے جی لیے۔ لوگ ریڈی ہیں ڈیموکریٹک پروسیس میں حصہ لینے کے لیے۔ تو اچھا ہوا کہ ایک ٹائم لائن بھی سپریم کورٹ نے دے دی ہے، آنریبل سپریم کورٹ نے دے دی ہے، جی جی تو الیکشن ہو جائیں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، جی جی لوگوں کی جمہوری سرکار بنے گی۔ تو لیکن توقع مجھے اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ سرکار کوئی زیادہ کر پائے گی، جی کیونکہ ایک یوٹی میں جو کیبنٹ بنتی ہے، جو وزیر اعلیٰ بنتا ہے، وہ زیادہ کچھ بڑا تیر نہیں مار سکتا ہے۔ تو جی اس جی چیز کا مجھے افسوس ہے۔ میری ریکویسٹ رہے گی گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی کہ وہ جلد از جلد اسٹیٹ ہوڈ بحال کرے، جی اور یہاں جو سرکار بنے اپنے اختیارات کے ساتھ عوام کے مفادات میں کام کرے۔ مظفر صاحب آئی این ایس پوسٹ کے لیے بات کرنے کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ اپنا امپورٹنٹ ٹائم دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ آئی این ایس پوسٹ نیوز کے لیے سری نگر سے طارق میر کی خصوصی